اگر آپ نے پوچھنا ہے اسکالرشپ کے حوالے سے, آپ نے کوئی رائے حاصل کرنی ہے, اگر آپ نے کوئی مدد حاصل کرنی ہے تو آپ اس کے حوالے سے بھی راحلہ سے پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ راحلہ ایک سیمسٹر کلچر ایکسچینج پروگرام US جا کے آئی ہیں, وہاں انہوں نے ایکسپوجر حاصل کیا ہے. اگر اس لحاظ سے آپ کو کوئی ایڈوائس چاہیے, اگر آپ کو کوئی اس لحاظ سے مدد چاہیے تو سنو FM 89.4 گلگت بلتستان کا پیج, جہاں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا, تو بیسکلی OEC آرگنائزیشن فار ایجوکیشنل چینج جو ہے اس کو جو ہے اس سال تقریباً 12 سال ہو رہے ہیں, جو ڈفرینٹ ایریاز میں گلگت بلتستان اور چترال کے جو ہے کام کر رہا ہے. تو بیسک جو آبجیکٹو ہے OEC کا وہ یوتھ امپاورمنٹ ہے اور ایجوکیشن ریلیٹڈ انیشیٹوز کو جو ہے اپلفٹ کرنا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ بالکل پرائمری لیول سے لے کے ہائر سیکنڈری لیول تک, یونیورسٹی لیول تک, ان کو ڈفرینٹ پروفیشنل اور ایجوکیشنل اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز اور ان اپارچونیٹیز تک جو ہے ان کو رسائی دینا ہے. تو OEC میں بیسکلی جو ہے 7 ایکٹیو پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ہر پروجیکٹ کا جو ہے ایک اپنا ایم ہے, تو اس پہ ہم کام کرتے ہیں, اور یہ پورے سال ایک طرح سے جو ہے OEC میں کام ہو رہا ہوتا ہے. کیسا اسٹرکچر ہے؟ پروفیشنلز کا اسٹرکچر ہے یا صرف طلباء کا اسٹرکچر ہے؟ کون کون لوگ آپ کے ساتھ مدد دیتے ہیں؟ بالکل, تو اس میں یہ ہے کہ جو OEC بیسکلی یوتھ لیڈ آرگنائزیشن ہے, نان پروفٹ. تو اس میں ہماری جو ورکنگ جو باڈی ہے بیسکلی ایگزیکٹو ٹیم ہم ان کو کہتے ہیں. تو ایگزیکٹو ٹیم میں آپ کے پاس 7 ممبرز ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز, فائنینس سیکرٹری, یہ ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے پوری چترال کی اور گلگت کی بھی الگ ٹیم ہوتی ہے. بالکل, پریزیڈنٹ ایک ہی ہوتے ہیں, وائس پریزیڈنٹس پھر الگ ہوتے ہیں. تو میں ایز اے پریزیڈنٹ دونوں کو لیڈ کر رہی ہیں اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد ہمارے پروجیکٹ لیڈز آتے ہیں. تو ہمارے 7 پروجیکٹس ہیں, تو 7 لیڈز اینڈ کو لیڈز, اور پھر ان کے انڈر میں ان کی ہر انڈیویجول ٹیم آتی ہے. تو اوور آل اس ٹائم پہ میری جو ٹیم ہے, انکلوڈنگ آل دا لیڈز, کو لیڈز اینڈ ایگزیکٹو ممبرز, 200 ٹیم ہے میری اس وقت. مجھے اپنے پروجیکٹس کے نام کیا ہیں اور پروجیکٹس کن کن بیس پہ آپ نے تقسیم کیا ہے؟ تو بیسکلی جو ہمارا پروجیکٹ 7 پروجیکٹس ہیں, ان میں سے فرسٹ میں جو ہے انویسٹ ان فیوچر لیڈرز, جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. تو یہ ایک ہمارا ایسا پروجیکٹ ہے جس میں ہم جو گلگت بلتستان اور چترال کی جو فائنینشلی ویک بیک گراؤنڈ رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, پرائمری, سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول کے, ان کو جو ہے ہم فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں. تو ہماری ایفیلیشن ہے ایک KSP اسکولس کے ساتھ, کچھ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ, جن کے ساتھ جو ہے ہماری ایک کولیبریشن بنی ہوئی ہے. اور تھرو KSP اینڈ دین پرنسپلز ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور ان کی فی ڈسیمینیشن کرتے ہیں. تو بیسکلی اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہماری ڈفرینٹ ٹیمز ہیں اس پروجیکٹ کے اندر ہی نا, ڈونر مینیجرز ہیں, ہمارے لوکل کوآرڈینیٹرز ہیں. تو یہ اپنے جو ہے ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈونر مینیجرز جو ہیں وہ بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ ڈونرز کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. تو وہ ڈونرز ہنٹ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ایکٹیو تقریباً 25 to 27 ایکٹیو ڈونرز ہیں جو گلگت بلتستان چترال کے ہی ہیں. اچھا, آپ ڈونیشن کس طرح جنریٹ کرتے ہیں؟ تو اس میں اپروچ کرنا ہوتا ہے ان کو, کچھ ہمارے ساتھ اپنے لوکل ادارے اور کچھ نیشنل لیول کے ادارے ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو بیسکلی پروسیجر یہ ہے, پروفیشنل اپروچ ہے, ای میلز کے تھرو پروجیکٹ پرپوزلز ہم ان کو سینڈ کرتے ہیں. تو اگر میں ایک ادارے کے پاس جا رہی ہوں یا ایک انڈیویجول کے پاس جا رہی ہوں, تو ان کو میں پہلے ای میلز کرتی ہوں, پروجیکٹ پرپوزل ان کو سینڈ کرتی ہوں جو ہمارا بنا ہوا ہے پراپر, اور ان کو میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ پرپوزل ہے, یہ ہمارا آبجیکٹو ہے, تو ہم آپ سے اس طرح کا فائنینشیل ایڈ چاہ رہے ہیں, تو آپ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو چونکہ ہمارا ایک ادارہ ایک ویل آرگنائزڈ ایک ادارہ ہے, تو ان کو ہمیشہ سے کریڈیبلٹی ہوتی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ریٹرن میں ہم ان کو ان اسٹوڈنٹس کی رپورٹس دے رہے ہوتے ہیں, ان کی اکیڈمک رپورٹس, کہ آپ کا جو یہ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ہے جن کو آپ کر رہے ہو سپورٹ, وہ اس وقت کیا کر رہا ہے, اس کی جو اکیڈمک گراف اس کا کیسا جا رہا ہے. تو ایک پورا ایک ویل آرگنائزڈ جو ہے ویل مینجڈ ایک پروسیجر ہے اس پروجیکٹ کا, IFL کا. اس ذریعے سے پھر آپ ڈونیشن بالکل اسی طرح سے جو ہے ہمارے اپنے جو ٹیم ممبرز ہیں وہ پھر فردر لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو ڈونرز, پوٹینشیل ڈونرز ہوتے ہیں. تو اس وقت بہت سارے ہمارے اپنے OEC کے جو پروفیشنل لائف میں بھی جا چکے ہیں, جو پہلے OEC میں ممبرز تھے, وہ ایون جو ہے ہمیں ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں فی وغیرہ. تو بہت ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے آف ایئر بھی ہی بات کر رہے تھے, جب OEC بنا تھا ایز اے ممبر, میں نے بھی جب یونیورسٹی میں تھی تو میں بھی ایز اے ممبر کام کری تھی اور آپ کا پارٹ تھی. تب مجھے معلوم ہے کہ زیادہ تر سائنس سبجیکٹ پہ فوکس کیا جاتا تھا. اگر میں غلط نہیں ہوں تو, اگر میں غلط ہوں تو آپ پلیز کریکٹ کروائیں, کیونکہ زیادہ تر انجینئر سبجیکٹ ہوتے تھے, سائنس سبجیکٹ ہوتے جہاں کیریئر کونسل کی جاتی تھی, ان کے
مدد کی جاتی تھی. آپ پرائمری لیول پہ آپ ضرور فائنینشیل لحاظ سے مدد ہوتی تھی, تب بھی ہوتی تھی, لیکن کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ سائنس اور انجینئر سبجیکٹ کو فوکس کیا جاتا تھا. آپ کے اس دور میں جب آپ پریزیڈنٹ بنی ہیں تو کون سے چینجز آپ لانا چاہتی ہیں اپنے اوسی میں؟ سب سے پہلے تو اور کیا لا چکی ہیں؟ بالکل, سب سے پہلے تو یہ رچنا کہ چونکہ ایک 12 سال ہوئے ہیں اس ادارے کو کام کیے ہوئے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی چینجنگز آتی رہتی ہیں, اور جو لیڈ میں ہوتا ہے, جو اس پوزیشن پہ ہوتا ہے, وہ اپنی طرح سے چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے ہائر سیکنڈری میں, جب میں تھی, جب ہمارے پاس ایسے سیشنز آتے تھے, ایکسپو آتا تھا, وہ لوگ کاؤنسلنگ کرنے آتے تھے, یہی اویسی کے ہی ممبرز, تب بیسکلی بہت زیادہ یونیورسٹی اورینٹڈ ہوتا تھا. آپ کے پاس لمس کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, نس کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, اے کے یو کے آ رہے ہیں, اور وہ آپ کو بیسک انجینئرنگ, بیسک میڈیسن آپ کو بتا رہے ہیں, تو وہ چیز تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم آگے آتا رہا, اور جیسے جیسے ہماری یوتھ نے ایک فیصلہ لیا کہ نہیں بس اب ایک اور چیز ہے جس میں ہم جو ہے اپنا کریئر بنا سکتے ہیں, سوشل سائنسز ہے, آرٹس ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ چیز سب میں ایک طرح سے آنے لگی. پیرنٹس کو بھی سمجھ آنے لگی, ہر کسی کو. تو اویسی کیسے پیچھے رہ سکتا تھا, کیونکہ اویسی کے ہی ممبرز وہ چینج لا رہے تھے, رائٹ. تو اویسی میں اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ کو, ہر جو ہمارا میجر ہے ایجوکیشن کا, اس کو ساتھ لے کے چلے. ایون ہمارا 16 اگست کو ابھی گرینڈ ایکسپو ہم کرا رہے ہیں AHSS میں, یہ گلگت میں, جہاں پہ ہم نے بیسکلی جو ہے ایکسپو رکھا ہوا ہے. ہم نے انوائٹ کیا ہے گلگت کے اسکولس کو, اور وہ بیسکلی میجر اورینٹڈ ہے. تو ہم آپ کو وہاں پہ یونیورسٹیز کے بارے میں تو آف کورس بتائیں گے, لیکن ہمارا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سبجیکٹس کے بارے میں بتائیں, ہم آپ کو CS کے بارے میں بتائیں, ہم آپ کو ڈفرینٹ, اب ایک انجینئرنگ بہت سارے جتنے بھی جس بھی طرح کی الیکٹریکل انجینئر, میکینیکل انجینئرنگ ہے, مائکرو لیول جو بھی ہے, ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں. سوشل سائنسز میں ہم آپ کو بتائیں, سائیکالوجی اکنامکس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے, آرٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں. یہ چیز, ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جو بیسکلی ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے, جس کی جو پریکٹیکل, جس کی جو ہے ابھی, کیونکہ ہم جو ہے ایک سوسائٹی میں رہتے, تو سوسائٹی کو سائنس اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جس طرح سوشل سائنس سمجھ سکتا ہے, آرٹ سمجھ سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, ہم بھرپور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ 12 سال ہو گئے ہیں اس کو ڈیوریشن, کتنے لوگوں کو آپ نے, کتنے بچوں کو آپ نے فیضیاب کیا, کتنے لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا ہے, بچوں کو, طلباء کو آپ فیس اور فائنینشیل لحاظ سے مدد کرنے میں؟ اگر میں پرٹیکولر فائنینس ڈیٹا آپ کے پاس, آف کورس ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے, تو 115 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ابھی اس وقت IFL میں, جن کو ہم فی وغیرہ ڈسمینیٹ کرتے ہیں, ان کی پے کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ گریجویٹس ہمارے پاس جو ہے مور دین 100 ہیں, جو اس سے جو ہے کچھ مطلب میٹرک کے بعد وہ لوگ چلے گئے ہیں, یعنی کہ میٹرک کے بعد انہوں نے کوئی اور اسکالرشپ اویل کی ہے, کچھ جو ہے سیکنڈ ایئر کے بعد اپنی پروفیشنل جو یونیورسٹی لائف میں آ چکے ہیں, اور کچھ ایون ہمارے پاس کچھ ایسے سکسیس سٹوریز بھی ہیں جن میں ہم, ایک اسٹوڈنٹ تھیں غزر کی, ان کا کامن سے ان کا تعلق تھا, ان کو ہم جو ہے نرسنگ اسکول کی فی دے رہے تھے, تو وہ اب ایک اپنی پروفیشنل لائف میں آ چکی ہیں, لائک شی از اے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ویمن رائٹ ناؤ, اور اس میں جو ہے IFL نے ان کو سپورٹ کیا تھا. تو وہ سکسیس سٹوریز ہیں. ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں گپس کی, وہ ہیں عطیہ, انہوں نے جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی KIU بورڈ میں, اور اس وقت وہ اپنے میڈیکل کی تیاریوں میں ہے. اور اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاس جو ہے ہماری سکسیس سٹوریز ہیں, جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور موٹیویشن ملتی ہے.